20 باب میں مدرج 10 احکام میں پہلے حکم کے پہلے حصے میں بت بنانے سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی صرف ایسے بت جن کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، مگر دیگر مقاصد کے لیے بت بنانا منع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح پہلے حکم کے دوسرے حصے میں کسی کو خدا بنا کر سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دیگر سجدوں سے بالکل منع نہیں کیا گیا۔ کسی کی عزت و تعظیم کے عمل کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ عمل جھک کر، سر جھکا کر، سرنگوں ہو کر، گھٹنے ٹیک کر، ماتھا زمین پر لگا کر، منہ کے بل زمین پر جھک کر، اوندھے منہ گر کر، آداب بجا لا کر، کورنش بجا لا کر اور سلام کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق خدا کے سجدے اور دیگر سجدوں میں فرق عظیم ہے۔ اس کی تفصیل اگلی قسط میں پیش کی جائے گی۔ کلام مقدس میں کئی مقامات پر فرشتوں کو سجدہ کیا گیا ہے۔ مثلاً ابراہیم فرشتوں کے آگے جھکا۔ پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا۔ لوط فرشتوں کے آگے جھکا۔ پیدائش 19 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا۔ بالام فرشتے کے آگے اوندا ہو گیا۔ گنتی کی کتاب کے 22 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے، سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندا ہو گیا۔ یشوع نے فرشتے کو سجدہ کیا۔ یشوع کی کتاب کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا۔ توبت اور توبیہ رفائیل فرشتے کے سامنے زمین پر گرے۔ کتاب توبیہ کے 12ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو وہ کانپتے اور تھر تھراتے ہوئے زمین پر اپنے منہ کے بل گرے۔ فرشتوں کے سجدے کے علاوہ کلام مقدس میں انسانوں کو بھی سجدے کیے گئے ہیں۔ مثلاً داؤد کا یونتن کو سجدہ۔ پہلے سموئیل کے 20 باب کی 41 آیت میں لکھا ہے، داؤد جنوب کی طرف نکلا اور زمین پر اوندا ہو کر 3 بار سجدہ کیا۔ داؤد کا ساؤل کو سجدہ۔ پہلے سموئیل کے 24 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندھے منہ گر کر سجدہ کیا۔ عمالیق کا داؤد کو سجدہ۔ دوسرے سموئیل کے 1 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور جب داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ مفیبوست کا داؤد کو سجدہ۔ دوسرے سموئیل کے 9 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، مفیبوست داؤد کے پاس آیا اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ ساؤل کے پوتے کا داؤد کو سجدہ۔ دوسرے سموئیل کے 9 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، ساؤل کے پوتے نے داؤد کو سجدہ کیا۔ یوآب کا داؤد کو سجدہ۔ دوسرے سموئیل کے 14ویں باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، تب یوآب زمین پر اوندا ہو کر گرا اور سجدہ کیا۔ ابی سالوم کا داؤد کو سجدہ۔ دوسرے سموئیل کے 14ویں باب کی 33 آیت میں لکھا ہے، تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو گیا۔ بتشبہ کا داؤد کو سجدہ۔ پہلے سلاطین کے 1 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور بتشبہ نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ ناتن نبی کا داؤد کو سجدہ۔ پہلے سلاطین کے 1 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، تو اس نے منہ کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ بتشبہ کا بادشاہ کو سجدہ۔ پہلے سلاطین کے 1 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے، بتشبہ زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کیا۔ ادونیہ کا سلیمان بادشاہ کو سجدہ۔ پہلے سلاطین کے 1 باب کی 53 آیت میں لکھا ہے، اس نے یعنی ادونیہ
نے آ کر سلیمان بادشاہ کو سجدہ کیا۔ سلیمان کا بیتشبہ کو سجدہ۔ پہلے سلاطین کے دوسرے باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، بادشاہ اس کے یعنی بیتشبہ کے استقبال کو اٹھا اور اس کے سامنے جھکا۔ انبیاء زادوں کا علیشہ نبی کو سجدہ۔ دوسرے سلاطین کے دوسرے باب کے 15 آیت میں لکھا ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر سجدہ کیا۔ شونیمی عورت کا علیشہ نبی کو سجدہ۔ دوسرے سلاطین کے 4 باب کی 37 آیت میں لکھا ہے، تب وہ یعنی شونیمی عورت اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا خدا اور داؤد بادشاہ کو سجدہ۔ پہلی تواریخ کے 29 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، تب ساری جماعت نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا اور سر جھکا کر انہوں نے خداوند اور بادشاہ کے آگے سجدہ کیا۔ ملازموں کا حامان کو سجدہ۔ آستر کی کتاب کے 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ عورت کا مرد کو سجدہ۔ زبور 45 کے 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے تو اسے سجدہ کر۔ نبوکدنضر بادشاہ کا دانیل نبی کو سجدہ۔ دانیل کی کتاب کے 2 باب کی 46 آیت میں لکھا ہے، تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا۔ بزرگ موسیٰ کا اپنے سسر کو سجدہ۔ خروج 18 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور کورنش بجا لا کر اس کو چوما۔ فرشتے کا مقدسہ مریم کو سلام۔ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے وغیرہ۔ اسی طرح کلام مقدس میں بے جان چیزوں کو بھی سجدہ کیا گیا ہے۔ مثلاً بادل کے ستون کو سجدہ۔ خروج 33 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے۔ خیمہ اجتماع کو سجدہ۔ گنتی کی کتاب کے 20 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندھے منہ گرے۔ عہد کے صندوق کو سجدہ۔ یشوع کی کتاب کے 7ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے پڑے رہے۔ یاد رکھیں، عہد کا صندوق کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور سونے سے منڈا ہوا تھا۔ اس پر سونے کے 2 فرشتوں کے مجسمے بھی بنائے گئے تھے، اور اس کے اندر لکڑی کا عصا تھا، پتھر کا مرتبان تھا اور پتھر کی 2 تختیاں تھیں۔ ہیکل کو سجدہ۔ زبور 5 کی 7 آیت میں لکھا ہے، میں تیرا روپ مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ زبور 138 کی 2 آیت میں لکھا ہے، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ پاؤں کی چوکی کو سجدہ۔ زبور 132 کی 7 آیت میں لکھا ہے، ہم اس کی پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ زبور 99 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے پاؤں کی چوکی کو سجدہ کرو وغیرہ۔ گویا خدا کے علاوہ فرشتوں، انسانوں اور بے جان چیزوں کو سجدہ کرنا خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ احکام خدا کی تکمیل ہے۔ انسان کی نظر میں یہ ایک تضاد ہے کہ خدا خود ہی اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے، اور خود ہی سجدے
کرواتا ہے، لیکن یہ تضاد نہیں بلکہ ایک سچائی ہے کہ خدا کو، فرشتوں کو، انسانوں کو اور بے جان چیزوں کو سجدہ کرنا روا ہے، اور اگر یہ اعمال غلط ہوتے تو فرشتے ابراہم، لوط، یشوع، بالام اور توبیہ اور توبت کہہ دیتے کہ ہمیں سجدہ مت کرو، اور داؤد نبی مفیبوست سے، داؤد عمالیکی سے، داؤد بیت سبا سے، داؤد ناتن نبی سے، داؤد بنی اسرائیل سے، داؤد ابی سالوم سے، داؤد یوآب سے، یونتن داؤد سے، سلیمان نبی ادونیہ سے، الیشا نبی انبیاء زادوں سے، الیشا نبی شونیمی عورت سے، ہارون بادشاہ کے غلاموں سے، بیت سبا سلیمان نبی سے، دانیل نبی نبوکدنصر بادشاہ سے، اور موسیٰ کا سسر موسیٰ سے کہہ دیتا کہ مجھے سجدہ مت کرو، اور بادل کے ستون کو دیکھنے والے انبیاء اور اسرائیلی، خیمہ اجتماع میں عبادات کرنے اور کروانے والے کاہن اور اسرائیلی، عہد کے صندوق کو خیمہ میں اور ہیکل میں اور جلوسوں میں لے جانے والے کاہن، انبیاء اور اسرائیلی، اور ہیکل کو بنوانے والے اور اس میں عبادات کروانے والے، اور توریت و صحائف انبیاء پڑھنے والے تمام لوگ کہہ دیتے کہ ان بے جان اشیاء کو سجدہ مت کرو۔ گویا یہ تمام سجدے خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی سچائی ہے، اور یہ سجدے آج بھی کیے جاتے ہیں، بلکہ کرنے چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں ایسے سجدوں کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ قسط نمبر 2 میں بتایا جائے گا کہ اگر خدا کے علاوہ فرشتوں، انسانوں اور بے جان چیزوں کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو پھر خدا نے کون سے سجدے سے منع کیا ہے؟ سننے کا بہت بہت شکریہ۔